السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، برصغیر میں اسلام کی ابتدا محمد بن قاسم کی سندھ آمد کے بعد ہوئی اور اس کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی شاہانہ حکومت کا آغاز ہوا، جس میں بہت سے شہنشاہ آئے، مگر ان میں ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جس نے اسلامی قوانین کو برصغیر پاک و ہند میں نافذ العمل کروایا۔ یہ بادشاہ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے بادشاہت وراثت میں ملی تھی، بلکہ یہ ایک غلام تھا جو اپنی باکمال صلاحیتوں اور دور اندیشی کی بدولت برصغیر پاک و ہند کا پہلا مسلمان بادشاہ ٹھہرا۔ ناظرین، تاریخ اسے قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک 1150 عیسوی میں ترکستان، جس کا نیا نام قازقستان ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ ایبک ایک قبیلے کا نام تھا جس کی وجہ سے آپ کو قطب الدین ایبک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے ہی آپ کو غلامی اختیار کرنا پڑی۔ آپ کو بچپن میں نیشا پور کی ایک غلام منڈی میں لا کر قاضی فخر الدین کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ قاضی فخر الدین آپ کو ترکستان سے غزنی لے گئے۔ شکل صورت کے لحاظ سے بھی قطب الدین ایبک خوبصورت نہیں تھے اور ان کی ایک انگلی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، مگر جب قسمت مہربان ہو تو وہ شکل و صورت نہیں دیکھتی، کیونکہ انہی دنوں سلطان شہاب الدین غوری قاضی فخر الدین کے پاس پہنچے اور قطب الدین ایبک کو دیکھتے ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا وتیرہ یہ تھا کہ یہ غلام خریدتے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے اور پھر ان کو حکومت میں مختلف عہدوں پر لگا دیتے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے قاضی فخر الدین سے قطب الدین ایبک کو کثیر رقم کے عوض خرید لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ قطب الدین ایبک نے بچپن سے ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور عربی اور فارسی علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ رفتہ رفتہ قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں اور کمال فن کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ ہر مارکے میں شہاب الدین غوری کے ہمراہ ہوتے اور اپنی بہادری، ذہانت اور شجاعت کے جوہر دکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صلاحیتوں پر بادشاہ کا اعتماد بڑھتا گیا اور وہ اس کی ذمہ داریوں اور مراتب میں بھی اضافہ کرتا گیا۔ قطب الدین ایبک ہر موقع پر سلطان شہاب الدین غوری کے اعتماد پر پورا اترتے رہے، لہٰذا سلطان شہاب الدین غوری نے آپ کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بھی قطب الدین ایبک سے کروا دی۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک کو اجمیر اور دہلی کا گورنر بھی بنا دیا۔ ناظرین، سلطان شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد جب اس کا بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس نے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی اور سلطان قطب الدین ایبک نے 1206 میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 4 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور یہ وہی قطب الدین ایبک ہیں جنہوں نے 13ویں صدی میں ہندوستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا، جس سے ایک منظم ریاست تشکیل پائی۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک، اس کی حکومت کو غلاموں کی حکومت یا خاندان غلامہ یا مملوک حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، خاندان غلامہ کی یہ حکومت، جس کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے 1206 میں رکھی تھی، 1290 تک حکومت چلتی رہی۔ قطب الدین ایبک پولو کھیلنے کے بہت بڑے شوقین تھے اور یہی کھیل ان کی موت کا سبب بنا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ گھوڑے سے گر کر لوہے کی زین ان کے سینے میں اس طرح پیوست ہو گئی جو ان کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ ان کو لاہور میں ان کے محل میں ہی دفنایا گیا۔ ناظرین، قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور کے مشہور بازار انار کلی کے بالکل عقب میں واقع ہے اور اس کے ساتھ روڈ کو قطب الدین ایبک روڈ کہا جاتا ہے۔